وہ کدے نہیں گیا، خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ ہوں جس طرح کوئی مسافر اثر رستے تو بھول کے بہت دور نکل جائے تو وہ واپس آنے دو شیاں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس رستے کو چھڈے، میں جانا کراچی سی، پشاور کی ٹرین بہ گیا، ہوں اگر واپس مڑنا چاہنا تو پہلا ہے کہ وہ ٹرین چھڈا پشاور والی، تو دوسرے پاسے واپس آ کے جہی کراچی نو جاندی ہے وہ جاؤ۔ دو چیزاں، ایک شہر چھڈنا، دوجی شہر کی طرف لوٹنا، غلط رستہ چھڈے واپس صحیح سڑک سے آئے۔ یہ لیے دو لفظ قرآن حدیث آ گئے، سارا قرآن پڑھیا تو نبی آ کے دے ایک استغفار ایک توبہ، کتے کٹھے آ جاندے یا کتے الگ الگ بھی آؤ۔ اے آیت جڑی میں پڑھی اے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم نے آخیا، نہیں صالح علیہ السلام دا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کو معافی منگ لو تے پھر مڑ آؤ دے طرف، ان ربی قریب، پھر تسی دیکھو گے میرا رب تواڈے بالکل نیڑے آ، اور جڑی پکار کرو گے جدوں آواز مارو گے اسی وقت وہ بندے میں حاضر ہے کیا وہ کتے گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے آخیا واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، لوگو اللہ کو معافی مانگ لو، استغفار، پھر توبہ کرو، اور میرا رب بڑا ہی مہربان بڑا ہی پیار کرنا، لاڈلا ودود، کیا کہ وہ لاڈلا رب ہے، اتنا ڈرن والی گل کوئی نہیں۔ اس موقع سے حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بڑے حدیث سے راوی، حضرت سفیان بن ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، قبر نو گئے، جو سفیان رحمۃ اللہ علیہ ایڈے ولی، انہوں نے کیا حماد میرے جیسا آدمی بخشیا جاؤ، اینیاں نیکیاں ایڈے امام دنیا نو حدیث قرآن پڑھایا، تو کہنے گے حماد یار میرے جیسے بندے دی نجات ہو جاؤ۔ تو حضرت حماد نے کیا ابو سفیان مینوں اگر اختیار دیتا جائے نا کہ اپنا حساب اپنے ماں پیو کو کرونا ہی کہ اللہ کو کرونا ہی، تو میں اللہ نو چنوں گا۔ انہوں نے آخیا ماں باپ نو چھڈ کے، انہوں نے آخیا ماں باپ دا پیار بہت تھوڑا، اللہ دا پیار اپنی مخلوق نے تو بہت زیادہ، اس تو جڑے ماں باپ قصور معاف کرنے میرا رب نہ کروں گا، کیوں تو ڈرنا، صرف محنت کرنے کی لوڑ ہے۔ دو جڑے لفظ اللہ نے فرمائے استغفار، یہ واپس ہے کہ پہلا وہ گناہ چھڈ، جڑیاں بد پرہیزیاں کر رہے ہیں وہ ختم کر، غلط ٹرین جڑی چھڈ، یہ ترک کیا مفارقت ہے الگ ہونا کہ برائیاں تو چھڈ، اور پھر جڑا واپس آ یہ توبہ کہ نیکیاں لوٹیا، ہوں نیکی کا رستہ پھڑ لا۔ اللہ دے سارے پیغمبر نوح علیہ السلام دی دعوت ہے وہ اندر بھی ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام دی، حضرت سب پیغمبر یہ آتے کہ معافی منگو، پہلا بد پرہیزیاں چھڈو۔ اس پاروں اگر کوئی آدمی گناہ کردا نال استغفار کردا نا، گناہ ادو ہی کری جاتا تو استغفر اللہ ربی آتا بالکل اللہ نے ٹھٹا کر رہا، کوئی وہ استغفار نہیں۔ استغفار سی کہ تو پہلا گناہ چھڈ دوں تے مڑ کے نیکی لوٹ آنا، توبہ لوٹن آدھے۔ اور استغفار بھی عربی زبان جس لفظ نے کیا غفر غین پھیرے یہ بچاؤن آدھے، اصلی معنی ہے اے جڑا معاف کر دے بغیر بعد دیا کرنا، معنی لفظ کی یہ بنیاد جڑی روٹ ہے کسی شہر نو بچا لینا۔ اس تو اگر سپاہی اپنے سر تے خود پہن لینا لوہے کی ٹوپی جس میں میرے تے کوئی گولی اثر نہ کرے وہ مغفر رکھاؤں ایسا آلہ جڑا وہ حفاظت کرتا انہوں بچاؤں۔ اس تو پہلا اسی منگتے ہیں کہ جو غلط کام کر بیٹھے ہیں انہوں دا برا اثر جڑا تو سانوں بچا، اسی زہر کھا بیٹھے، ہوں ڈاکٹر صاحب کو کرو چارہ بھی میرے اندروں زہر نکلے، یہ استغفار اثر کہ جو نقصان دہ چیزاں اسی کیتیاں گناہ انہوں تو ہوں بچا سانوں، اور جڑا اگے واسطے اگے ساری حفاظت کریں تو بچا کے رکھیں وہ توبہ، جو ڈر ہے گاہ کا بھی مڑ کے بھی نہ ہوئے، توبہ لینا سر تے فضل کریں، اپنے دھیان رکھیں، مہربانی کریں۔ اس تو میرے پراؤ قرآن حدیث پڑھے ہے بے جے رب والا انہوں نے دو کام کرو، اللہ دے پیغمبروں کا سارا کچھ یہ مک گیا، استغفار جو پیچھے ہو چکا وہ معافی منگو، وہ برے اثرات تو اپنی جان چھڑاؤ، کہ توبہ کا مفہوم ہے بھی پھر جڑی صحیح ٹرین ہے اتنے سوار ہو جاؤ، مڑ آؤ، سیدھا رستہ اختیار کر لو، نیکی دے رستے چل پو۔ یہ تد دو الفاظ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے گناہ دے بارے کیا ہی کیا کہ گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کو معافی منگو، توبہ کو، یہ بہت گھٹیا گل ہے۔ مگر جدوں قرآن پاک نو اسی وینے حدیث رسول نو ویکھدے بہت اگلی گل آتی۔ میرے کو ایک مسلمان ہی ذرا رستے تو ہٹ گیا، وہ ایک پادری صاحب نو لے کے آ گیا اسے شہر کی گل، تہاڈا پیغمبر جڑا نا معافیاں بہت منگتا ہے، اللہ دے رسول نے استغفار بہت کیا، کوئی شک نہیں، حدیث پاک چاہتا ہے کہ مجلس سے لوگوں نے ویکھیا آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 70 واری کہہ جاندے، کہنے گا تہاڈا نبی تے آپ ایڈا گناہگار ہے ہر وے معافیاں منگدا، انہیں ساری تہاڈی کی بخشش کرانی،
میں اسے آخیا کہ پادری صاحب تسی انجیل پڑھیا بھی عیسیٰ علیہ السلام نے آخیا جدوں تو ساری شریعت تے عمل کر لین کوئی دین دا حکم باقی نہ رہے پوری طرح تے عمل ادوں بعد بھی یہ کہہ کہ مالک میں نکما نوکر ہوں کیوں نہ آخیا فخر نہ بھی میں تو بہت کم کرتا مینوں انعام دے اے نکما نوکر وہ استغفار ہے کہ معافی منگی کہ جڑا تیرا حق سی وہ ادا نہیں ہو سکیا اس تو استغفار نیکی کر کے معافی منگنی ایڈا وڈا درجہ جہدے بارے اج دا بیان یہ نہیں پلے بننا کہ نیکی تے اگر مان ہو گیا نا کہ میں نماز پڑھی حج کی سب کچھ تو بات یہ تھی زنا کر لیں شراب پینے تھوڑا سا وہ قصوروار مننا سی تو ناز کیتا تو اپنے آپ کو یہ رعایت دیتی ہے کہ میں بڑا پاک ہوں میں اللہ دا حق ادا کرتا حالانکہ دو شیاں جدوں نظر رہے تو میں آسمانوں سے بھی نیکیاں کرتا ہونا تو یہاں نیکیاں خامیاں ہی خامیاں یہ کوئی اس معیار دیاں نہیں ہونیاں کہ اللہ دی بارگاہ پیش 100 خامی کتے دکھاوے دی گل آ جاتی ہے کتے نیت خلل آ جاتا کسے پاسے میں جڑا وہ جو حق سی ادا کرتا وہ نہیں کر سکیا پورے خشوع خضوع نہ جویں نماز پڑھی نہیں جائے اس پر اس نماز نو اللہ دے سامنے پیش کرنا یہ لیے حضرت یوسف علیہ السلام دے واقعہ لاؤ تسی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے مصر حکومت دیتی قید ساری دنیا ہو گیا کینان چ بھی پائی سن کے بھی وہ بادشاہ مصر لوگوں نے دندا گلا گئے 2 باری گئے تیسری باری گئے تو بس ہو گئی اے سمجھو میں جڑا تسی نماز روزے حج کرنا اتنے قرآن پڑھنا کہ اللہ اتنے بھی معافی منگن دا کہ کبھی نہیں کہنا بھی یہ بہت اعلیٰ ہو گئی ہے تسی آپ بھی نکمے تہاڈیاں نیکیاں نکمیاں ذرا اس بارگاہ نو سوچو جہاں سامنے پیش کرو مرتبہ کتا ہوتا وہ شان دے لے کے تحفہ آئے گا مینوں کوئی لوگ کئی تحفہ دیں مول صاحب تاری شان دے لائق نہیں مگر قبول کرو ادنا آدمی اللہ اسی وہ سامنے آ کے بھی نہیں تیرے بڑا آسان ہے جی نماز اسی رہ گئے توبہ نفس نو کریڈٹ دینا کہ میں بہت آ رہا اللہ تعالیٰ سمجھنا کوئی معمولی ہے ماڑی چنگی بھی قبول کرے یہ عجب کھاؤں عربی زبان عجب این بے دین یہ تو بڑا گناہ ہی کوئی کہ تو گناہ گار انسان ہو کے فخر کیتا کہ میری بات ایسی آ تو یوسف علیہ السلام دے سامنے جس سے پائی گئے ہو گئی بس کوئی شاید پلے نہ رہی بڑے آکڑ خان کسی کی پرواہ نہ جنگل سے پڑے تے شیراں ورگے بندے مگر بے بسی جا کے پھر جو یوسف علیہ السلام دے پیش ہوئے نا تو قرآن پاک دسدا اس موقع تے یوسف علیہ السلام نے رات کھولیا نہیں تو 2 باری آئے دسیا کوئی نہیں جدو آ حال پراواں دا دیکھیا کہ انہاں دا ناز نخرا ختم ہو چکا تے بس ہو تو اسے قرآن مجید آندا فلما دخل ولا جدوں تیسری بار یوسف علیہ السلام دے سامنے گئے قالوا یا ایھا العزیز کیا لگے سردار اے حاکم جناب مسئلہ واہل نظر سانوں اور ساڈے جنا کرنے والوں فاقے نے تنگ کر دیتا اسی غریبی نہ لاچار ہو گئے وجہ نہ بے بذات مزداتن تے پیسہ پلے کوئی نہیں رہا اے جڑی اون وغیرہ تھوڑی بہت جانوراں دی لے آئے ہیگی تے ایسی پونجی ہے مزدات کہ پراں سر دے آدمی کہ کیڑی قیمت تسی دندے آپ بنے یہ پیش کرنے دے لائق کوئی نہیں مر پلے ساڈے ہی تنگ ہو چکے ہیں اور ایسی پونجی لے کے آئے بے بذات یہ تسی اپنی نمازاں روزے نو سمجھنا کہ بذات مزدات نہیں ہے ساڈے پلے وہ پونجی جڑی اللہ دے سامنے رکھ لے چک کے پراں مارن والی کہ لے جو یہ نمازاں روزے لگی مگر وہ مہربانی اپنے فضل و کرم قبول تو فاؤ فعل نل کیٹ ہن تو سانوں پورا دینی اگے جنا یہ نہ کٹ کرنی بھی تہاڈے کول قیمت کوئی نہیں قیمت نہ ویکھی پورا دے تے نال کیا وقت صدق لینا تے رب واسطے بھی دئی خیرات سانوں ان اللہ یذل المتصدقین صدقہ کرنے والوں اللہ تعالیٰ بڑا انعام دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دا دل پانی ہو گیا بھی وہی بھرا جڑے کسی نوں منتے نہیں سی اج اس حال نوں پہنچ گئے پھر رات کھولا بھی میں یوسف ہی ہاں تے ڈریو نہ کوئی غم نہ کرو اللہ نے مینوں پہنچاتا یہ تہاڈی عزت دا سامان کرتا تسی جو کوئی کیتا کوئی نہیں وہ شیطان نے کرایا ہن بھی خوشی دی گل ہے ابا جی نوں ملایا تو آپ بذات مزدات کہ ساڈے کول ایسی پونجی ہے جڑی قبول کرن دے لائق نہیں یقین جانو ساری کائنات جڑی نمازاں روزے نیکیاں کری یہو جی کوئی اللہ دی بارگاہ دے اللہ دا حق ادا ہوندا حق تے ادا تد کریے تے پلے اپنا کچھ ہوئے میرا بننا تہاڈا بننا وجود خود اللہ دی مہربانی چاہیا بناتا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے ساڈا بننا اپنا نہیں انہیں بنایا اور بن تو بعد بقا جڑا اسی زندہ ہے یہ بھی وہ سارے ہیں رزق دے رہا ہے آکسیجن دے رہا ہے لباس دے رہا نعمت پلے ایک شے بھی نہیں جہد اسی آخے تیرا کوئی بدلا اسی دے رہے نہیں کیا دینا بدلا دینا ہر شاید پلے ہو دینا میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے سب ہے تیرا تیرا تجھ کو دیتے کیا جاتا ہے اے توحید بندہ پہچانے گا میرے کو کس دے میں آخا لا میں نماز بھی پڑھی ہے تو انہوں پڑھوائی ہے تندرستی دیتی ہے نبی بھیجا دین سکھاتا تینوں کھڑے ہون جوگا بناتا ورنہ کچھ نہیں
اس موقع تے مثلا مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا مینوں یاد آਉਂਦਾ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ لکھے بارش رک گئی ندی نالے سک گئے جنگل چ ایک عورت اور مرد رہندے سی بیچارے غریب مسکین اور بیوی نے آخیا بھی ہن غریبی بہت آ گئی ہے تے تو بغداد جا خلیفۃ المسلمین دا اتنے ہیڈ کوارٹر ہے تے کوئی تحفہ خلیفہ نے لے جا اے باتاں جڑیاں ساڈیاں جے تو اللہ آندا جے عجب پیدا ہویا نا ناز منہ تے مار دینا میں کہڑی منہ نہ تو آخیا کہ میں کیتا سب میں کیتا میرا احسان من اور نہ کہہ بے یوسف علیہ السلام دے پراؤں خیرات ہی منگن والی گل ہے اور پلے سارے قیمت کوئی نہیں بیوی نے جس ویلے آخیا وہ کہنے گے ہوں تحفہ کی جائیے پلے تو کچھ بھی نہیں جنگل دے اندر ایک سمندر چھپڑی سی بارش دا پانی کسی وقت دا تھوڑا جہا ٹھہریا وہ اتنے بھی ہرا ہرا آیا کائی وغیرہ جا کے انہیں ایک نا پرانا کجا جڑا سی وہ پانی پڑیا تے لے کے بغداد میں چل پے بالکل میری تھوڑی تمثیل ہی ہے کہ بندیاں دی عبادت کا درجہ ہے جدو بغداد پہنچا تو پتہ لگا بے امیر المومن تے دریا دی سیر میں گئے جدوں جا کے ویکھیا کشتی بادشاہ سوار تے دریا ٹھاٹھا مارے تے شرمندہ ہو گیا ایس بادشاہ لی میں سڑیا پانی لے کے تحفہ آیا جڑا ہے نا پانی سیر کرنا شرمسار ہو کے دریا دے کنارے کھڑا ہو گیا تے بادشاہ نے ویکھ لیا انہیں آخیا لیاؤ یہ قریب جس لیا انہیں آخیا کہانی سنا جدو سنائی تو سر نہیں وا بہت شرمسار آ پانی لے کے میں اتنا سفر کیا انہیں نہ پانی کی ضرورت ہے تو بادشاہ نے وہ پیار اور محبت کا خیال کر کے آخیا پانی جہاں نے دریا ڈول دیو یہ موتیاں نہ بھر دو یہ جنا کچھ موتیاں نہ ہیریاں نہ بھر کے دیو میں یہ محبت نو ویکھدا اور یہ پانی میرے کس کام ہے اللہ تعالیٰ دا بالکل میرے پراؤ دوست ہوئے ہوئے معاملہ سارنا شاید پلے کوئی نہیں پلے دا خیال آیا تو بیڑا ہو جنا کر اللہ تعالیٰ دا تو اپنے تے خوش ہویا تو میرے کو بڑے نیک عمل ہے تو مینوں سمجھا پیا ہے میں موری جی سامنے جو مرضی رکھ دیا قبول کروں گا اللہ قرآن پاک نو سنو کہ اللہ رب العالمین نے حج بہت بڑا عمل ہے اللہ دے رسول علیہ السلام گارنٹی دیتی بھی جڑا حج کرے بے حیائی تو بچے بدکاری تو راجا قیوم والا تو تم ایداں واپس آؤں جی اج ماں نے جانے گناہ تو پاک مگر جب عرفات چو لوٹے عرفات جہے بارے چ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ انہوں سارے تے فخر کردا جنہیں میدان عرفات جمع ہوندے نا فرشتیاں دے مجمع ذکر کردا کیا سروں ننگے بال بکھرے ہوئے مٹی پئی یہ کی لوگ آندے تو فرشتے آندے اللہ تیرے کو بخش منگ لی تو اللہ تعالیٰ فرماؤں دے میں تمہیں گواہ بنایا میں انہوں سارے بخش دیتا تو کئی لوگ فرشتے پھر آندے انہاں ایسے بھی ہے جنہاں دے جرم اللہ دا کوئی چھپے نہیں کوئی میرے تو چھپیا بھی انہوں نے گناہ کیتے انہاں اینا سفر کیتا تکے کھادے ایتھے آگے میری بارگاہ ہاتھ جوڑتے بے 50-60 سال عمر ہوگی کم برے کر بیٹھے جان چھٹن دا چارہ کوئی نہیں جے اسی لکھ گناہی ڈبے تو ستار کری نہیں جے اسی گناہ ڈب گئے تو بخشنہار تو واپس آئے تو قرآن مجید نے سورہ بقرہ عرفات چوں آئے مزدلفے رات ٹھہرے فَإِذَا فَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وہ تم بخشدہ پروانہ لے کے آئے مشعر حرام مزدلفہ ٹھہرے اللہ آندا اتنے اللہ نو یاد کرو تے رب کو معافیاں منگو اللہ بخشنہار اور مہربان اجے بخشش منگ لی کہ نہ کوئی حج ہے نہ ساری کوئی بات ہے تیرا فضل درکار کر فضل ہے فضل درکار تیرا تیرے فضل باجوں بیڑا پار نہیں اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام جس نے فرمایا کسی آدمی نو دے عمل نے جنت نہیں داخل کرنا یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں عمل دی لوڑ نہیں عمل ہے گا مگر عمل تے ناز نہیں کرنا نخلا نہیں کرنا کہ میرے کو بہت ٹھیک ہے اور جی پونجی نکمی جی سی بھراواں نے پیش کی یوسف علیہ السلام نے اتنے دیتا تو نبی علیہ السلام لوگوں نے آخیا رسول اللہ تواڈے عمل بھی جنت داخل نہیں کرنے بنوایا کوئی نہ یہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ میرے تے کرو گا جنت جانا اس تو عمل انسانوں کے جڑے کوئی وزن نہیں کوئی حقیقت نہیں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا رات تہجد پڑھی لوگ آرام نہ ستے رہے جاگتا رہا عبادت کی جدوں پیر پھٹن کا وقت آیا بیاذان ہون تھوڑی دیر رہ گئی پھر نفل چھڑ دیتے والمستغفرین بالاسحار اینی عبادت کے باوجود سحر دے وقت معافیاں منگن لگ گیا بخشش منگن سے بہ گیا کہ اللہ تہجد وغیرہ کچھ نہیں معاف کر اللہ رب العالمین نے خود اپنے رسول دے ذریعے وقت کی نشاندہی کی سارے وقت مینوں پکار لی ہے کہ مگر سحر دا وقت جڑا نا یستغفرون بالاسحار یہ رات جدوں رہ جاندی تھوڑی جی اس ویلے جڑے مینوں پکار دے نا وہ انہاں دی قسمت جاگدی ہے اس ویلے وہ جاگدے یا میں ہوں شیطان ہی سو گیا ہوں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرماؤندے سی جے صرف جننے چر بکری چوئی جاندی نا یہ 5-10 منٹ ہی اذانوں اگوں اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں غافلاں نہیں لکھو گا۔ پتہ ہوگا بے گھوڑے ویچ کے نہیں سو گئے، فکر ہے بے ایک دن قیامت آن والا تو اس دن تہجد دے کچھ نفل کام دیں گے لوگوں دے ستیاں جڑے پر برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا باب جیدہ تواں سست دست استغفار۔ اللہ دے نیک بندے آندا آنسو بہا دے ندامت شرم ساری دا آنسو بہا بھائی کچھ نہیں ہو سکے۔ میں اللہ دے رسول دے رات دے میں تھوڑا جا جاگیاں برے اشک ندامت کے نام ہائے سیا۔ کالے دفتر بھی ہون گے نا گناہ دے باب دیدہ تواں سست دست استغفار، معافی لی ہاتھ چک لیے تے آنسو بہا دیے تے اللہ تو دینا۔ اس تو اللہ دے نیک بندے پکار دے گیا بے تو دوزخ تو کی ایڈا ڈردا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رون والی تینوں آکھ دیتی ہے مکھی دے پر دینا کسی دن خوف خدا تو آنسو کر دے اللہ اندہ دوزخ حرام کر دن دیکھا میرے تو ڈریا میں دے واسطے دوزخ جڑی دا دروازہ بند کرتا جنتی دا دروازہ مگر طریقہ آئی کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے حج کر تو قرآن پاک نے حج دی طرح دا بھی آکھیا بے جدو حج پڑھ رونا سحر دے معافیاں جلانگی دو بخشش منگو۔ قال الحسن مد الصلاۃ الى السحر ثم جلس یستغفرون اللہ عز وجل۔ امام حسن بصری فرماؤندے جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ سحر دے وقت معافیاں گے کہ ساری رات نماز نو لمیا کیتا لمیاں رکھتا تے مڑ کے معافی منگن بیٹھ گئے نخرا نہ کیتا بے انی تہجد پڑھی ہے کوئی نام دے فرمایا کیڑی تہجد کیڑی نماز۔ پھر اللہ رب العالمین دے رسول علیہ السلام نے واپس صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلام من الصلاۃ استغفر ثلاث اے حدیث پاک لگی ہوئی اتنے کہ اللہ دے رسول دا طریقہ سی جدوں نماز دا سلام کہندے فرض دا 3 واری پھر آندے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ایڈا وڈا نیک کم نماز جیسا گناہ نو چاٹ کرن تو بعد کیا کی کہ اللہ معافی منگدا کوئی یہ میری نماز نہیں خامیاں اور نقصت دے دھیان مارے بھی نماز پوری کوئی رب وال بھی دھیان ہویا میں تسی سارے اپنا جدا شاید زندگی کو ایک ادھی نماز ہوئے جڑی شروع تو آخر تک کوئی نماز وال دھیان نہیں تے دکان نہیں باہر ہی سیر کرتے پھرتے رہتے ہیں نماز ایویں جویں بٹن دبایا اپنے آپ ہی سبحان کرا نکلتا جاتا پتہ تھا کوئی نہیں۔ اس امام ابو علی الدکاک کہندے میں نماز دا سلام آنا جے اتنا شرمسار ہونا جویں زنا کردا موقع تے کوئی بندہ پھڑیا جائے یہ اللہ دے نیک بندے نے نماز آ کے کہڑی یہ نماز ہے جڑی تسی لئی پھردے جے یہ من لوے جو یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں نکمی سمجھو یہ پونجی ہے ورنہ کوئی شاید۔ اور اسی طرح ہی اللہ دے رسول علیہ السلام کنی محنت کی قربان جائیے دنیا ساری گمراہ ہو چکی اللہ دے رسول کلیاں اکٹھے ہوئے کھڑے ہوئے نہ کوئی لشکر سی نہ کوئی سرمایہ پوری دنیا نے مخالفت کی تھی حضور نے 23 سال دے اندر پورا اس عرب بھی جڑا سی اسلام دے رنگ چرنگ اور نبی علیہ السلام دی وہ کنا خوشی دا موقع جویں حدیث پاک چاہندا کہ سوموار دا دن سی فجر دی جماعت ہو رہی سی نبی علیہ السلام نہیں جا سکے حضرت ابو بکر نے جماعت کراؤندے سی نبی علیہ السلام نے آخری دیدار ہے جڑا مسلمانوں نے حضور دا کیتا پھر ضحیٰ دا وقت آیا چاش دا فوت ہو گیا اثر والے دن سوموار پردہ چکیا جماعت نوں ویکھیا بڑی خوشی ہوئی کہ میری زندگی عرب دے اندر اللہ دا دین جڑا غالب آ گیا تے مسلماناں دے جدوں نبی کریم علیہ السلام نوں ویکھیا اس خوشی چلو اس بیماری جی حضور نے کچھ پردہ ہٹایا اپنا دیدار قریب سی بیسی اپنی نماز توڑ دی حضور نو رج کے ویکھ لیے مگر آپ نے پردہ پھر چھڈ دیتا تو جب یہ سارا کچھ کر دیتا آخری حج بھی کر لیا سارا عرب میدان عرفات بھی اکٹھا ہو گیا اس ویل جڑی صورت تھی اذا جاء نصر بڑے لوگ جڑے سی انہوں نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ دا زمانہ سی بڑے بڑے صحابی بہن قرآن مجید دا کہہ دینا انہوں نے کہہ دینا بیسلا دسو یہ صورت دے بارے انہوں نے ایک دن آخیا یہ صورت تو تسی کی سمجھتے لوگوں نے آخیا دین آ گیا اللہ معافی منگو بخش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے آخیا کہ حضرت عمر انہاں لوگوں کی گلاں ٹھیک ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے پردے حضور نو موت دی اطلاع دیتی حضور نو دسیا بھی تہاڈا مشن پورا ختم ہو گیا جس گل ہی تسی آئے سے ہو گیا دین پورا ہو گیا فتح مکہ ہو گئی لوگ فوج در فوج اسلام تے آ گئے پھر اگلے جہان دی تیاری بھی آخیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا ہن تو اللہ تعالیٰ دی تصویر حمد کر کریڈٹ نہ لے یہ نہیں کہنا میں اتنا کم کر کے حالانکہ جیوں آدم علیہ السلام تو چلیا کوئی ماں دا لال نہیں کر سکیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا مگر حکم یہی ہویا بھی جو کچھ ہویا ہے اللہ والوں لاؤنا کہ اللہ دی تعریف اور دی حمد ہے یہ دی مہربانی واستغفر اپنے لیے اللہ کو معافی منگنی انہ کان توابا تے تیرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا تے بڑا ہی مہربان
اس تو رسول کریم اس آیت کے اترن تو بعد جڑا 80 دن دنیا چ رہا آپ نے پھر اپنے رکوع اور سجدے کی تسبیح نو بدل دیتا. اس آیت کی تعمیل چ لگ گیا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. یہ رکوع پڑھتے رہ، یہ سجدے پڑھ رہا، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، ساریاں خوبیاں تیریاں، میرے کو اگر کوئی کم ہویا وہ بھی تیرا فضل ہے، ورنہ میں اپنی کوتاہیاں منگدا. اس درجے دے ہو کہ اللہم اغفر لی، مینوں معاف کر. تو حج ویکھدے جے تسی، تہجد ویکھدے جے، رسول کریم علیہ السلام کا اتنا وڈا سمجھو کارنامہ. اور اسی طرح ہی روزہ ختم ہویا، سارا دن اللہ دا حکم منیا، بھوک تے کٹی. شام نو فرمایا کہ روزہ دار افطار دے وقت جڑا دعا کردا رد نہیں ہوندی. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پھر جو پڑھدے سی، اے اللہ میں جڑا میرا نا عبادت دا معاملہ تھا، میں تیرے کو صرف معافی منگنا کہ میریاں کوتاہیاں نو معاف کرنی، ورنہ روزے میرے کالے عبادت کا دی. اور وضو کر کے بھی تسی ہٹے. اے میں سارے حوالے دے رہا کہ گناہ تے نہیں، توبہ معافی تے جڑا نیکیاں تے معافی منگنی کہ نیکیاں کسے کم نہیں، تیری شان دے لائق نہیں. وضو کرن تو بعد بھی اللہ دے رسول علیہ السلام پڑھ دے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ میں گواہی دینا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے نال کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے. استغفرک و اتوب الیک، میں تیرے کو معافی منگنا، تیری طرف توبہ کرنا. معافی توبہ دا تسی فرق سمجھ چکے کہ معافی واپس آنا، توبہ مڑ کے نیک رستے سے جم جانا. پہلا غلط رستے تو واپس مڑو، پھر نیک رستے سے جمے رہو. تو اس استغفار اور توبہ لی دین اسلام نے بہت بڑا جی تو اللہ نو راضی کرنا چاہتے پہلا قدم اس راستے توبہ کہ برے کاموں تو بعد آؤ اور نیکی نو لوٹ آؤ، پھر اگلے قدم اٹھائے جاؤ اور دین